إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن الإمام السجاد عليه أفضل التحية والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صدق الإمام زين العابدين. درود پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر. اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا، ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہنے والا بنایا. عزیزان محترم، 5 روزہ سلسلہ گفتگو کہ جس کا عنوان خطبہ امام سجاد علیہ السلام ہے، اس حوالے سے 5 دن میں یوں تو امام کے خطبے کو 5 دنوں میں سمیٹنا سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہے، لیکن ان 5 دنوں کے مختصر سے وقت میں جس قدر ہو سکا عرائض، مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے. یقیناً آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہوں گے، خصوصاً بزرگان، بعض نوجوان بھی ہوں گے، کہ جنہوں نے خطبہ امام سجاد کو اپنی پوری زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ یا پڑھا یا سنا ضرور ہوگا. 1 مرتبہ کم از کم اس خطبے کے ترجمے کو آپ تمام ہی نے پڑھا ہوگا. لیکن یہ حقیر یہ چاہتا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خطبے کے الفاظ کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے،
امام نے کون سا لفظ کہاں پر کیوں استعمال کیا، اس لفظ کے معانی کیا ہیں، وہ لفظ کس مراد تک پہنچاتا ہے، اور امام نے کس جگہ کون سا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم خطبے کے الفاظ میں داخل ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطبے کے پس منظر سے، خطبے کے کانٹیکسٹ سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، خطبے کے پس منظر سے آپ کو آگاہ کیا جائے، ہم آہنگ کیا جائے۔ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے تخیل میرے ساتھ چلیں، آپ اس منظر کو تصور کر سکیں کہ جس منظر میں، جس سینیریو میں امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلے چند باتیں اس خطبے کے پس منظر کو محسوس کرنے کے حوالے سے، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ خطبے کا پس منظر میں چاہتا ہوں کہ تصور و تخیل میرے ساتھ سفر کریں۔ ایک اور گزارش، ماشاءاللہ بہترین سامعین ہیں، خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ ایک اور گزارش، بہت اہم گزارش، خصوصاً آج کی تقریر اور عمومی طور پر اس موضوع کے اعتبار سے۔ عام طور پر ہر سامع کے ذہن میں، دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر فضائل اور مصائب کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے، ایک برزخ ہوتی ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے کہ جو سامع کے ذہن میں فضائل اور مصائب کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ جس بات پر متفق ہو اپنے اتفاق کا اظہار کیجیے گا، چاہے چہرہ ہلا کر، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ اس تصور میں، اس سفر میں آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ عام طور پر جب بھی ہم کسی مجلس کو سننے جاتے ہیں، فضائل اور مصائب کے درمیان ایک دیوار، ایک برزخ، ایک رکاوٹ ہوا کرتی ہے کہ سامع محسوس کرتا ہے، مومن عزادار محسوس کرتا ہے یہاں تک فضائل کی بات چل رہی تھی، اب یہاں سے بات مصائب میں وارد ہو چکی ہے۔ اس حقیر کی آپ سے دست بستہ گزارش ہے، خصوصی طور پر جب اس موضوع کو سنیں، خطبہ امام سجاد، تو فضائل اور مصائب کے درمیان کی اس لکیر کو مٹا دیجئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کہ مطلوب پہنچا پا رہا ہوں گا۔ فضائل اور مصائب کے درمیان کی برزخ کو، فاصلے کو ختم کر دیجئے۔ اب آپ نے جو بات سننی ہے، جس جملے کو محسوس کرنا ہے، جس لفظ کو دل میں جگہ دینی ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے دینی ہے کہ یہ فضائل میں بات جاری ہے یا مصائب میں۔ آپ نے اپنے ایکسپریشن کو، اپنے اظہار کو آزاد چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بات فضائل کی ہے یا مصائب کی، اس میں کچھ کہنا ہے، داد دینی ہے، درود پڑھنا ہے یا گریہ کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں سوچنا ہے ان مجلسوں میں۔ آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات خطبہ امام سجاد کی ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کچھ پس منظر پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ کہ اذہان عالیہ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ گزارش ابتدا میں کیوں کی گئی ہے۔ اگر گزارش واضح ہے، میرے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، میرے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو امام سجاد کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم، بات بہت ثقیل ہے، بڑا مشکل ہے اس حقیر کے لیے کہ خطبہ امام سجاد کو اور اس خطبے کے پس منظر کو آپ کے تخیل تک پہنچا سکے۔ جس قدر ہو سکا آسان اور اچھے لفظ آپ تک پہنچائے جائیں گے، لیکن بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لفظ قاصر ہوتا ہے، جہاں لفظ میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ اس معنی اور مطلوب کو پہنچا سکے، تو ایسے مقامات کے بارے میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ یہ آل محمد کا ذکر ہے، بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے۔ تو لفظوں کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں، فضائل و مصائب کے درمیان کی دیوار کو، رکاوٹ کو مٹا دیں۔ اب ذرا غور کیجئے، موضوع کیا ہے؟ خطبہ امام سجاد۔ امام سجاد ہمارے چوتھے آقا و مولا، ہماری جانیں آقا کے نقش قدم کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ امام سجاد کا کچھ تعارف پیش کر سکوں۔
امام سجاد کون؟ امام حسین کے فرزند، واقعہ کربلا کے مردوں میں بچ جانے والی واحد ہستی، واحد ذات، کہ ارادہ خداوندی یہ تھا کہ اسے کربلا سے شام اور کوفے کے مارقوں کے لیے بچا کے رکھا جائے، وہ امام سجاد۔ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ امام سجاد ہیں اور امام نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ جو اردو میں ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کرنا، اسے ہی عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ امام سجاد کا خطبہ۔ تو پہلے تو عمومی طور پر ہمیں خطاب کی، پبلک اسپیکنگ کی سائنس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم تقابل پیش کر سکیں، تاکہ اس وقت امام کے خطبے کے پس منظر کو، اس سینیریو کو محسوس کر سکیں، تصور کر سکیں۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، مشکل بات تو نہیں ہے، محسوس کر سکیں۔ توجہ کیجیے گا، کوئی بھی خطیب جب عوام الناس کے سامنے، اجتماع کے سامنے، پبلک کے سامنے کوئی بات کرتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے، تو 4 چیزوں کی بڑی دخالت ہوتی ہے، 4 چیزوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مخاطب، جسے ہم سامع کہتے ہیں، جسے ہم آڈینس بھی کہہ سکتے ہیں، جو سامنے لوگ ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ دوسرا خود متکلم، خود خطیب جو خطاب کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے۔ تیسری چیز خطاب کرنے کا زمانہ، وقت۔ چوتھی چیز جس جگہ پر خطاب کیا جا رہا ہے، خطاب کرنے کا مکان۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ 4 چیزیں اگر ہمارے ذہنوں میں اتر گئیں، اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے تصور کر لیا، یقین جانیے خطبہ امام سجاد کا پس منظر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر آنکھوں میں آنسو آئیں آنے دیجئے گا، بالکل نہ روکیے گا خود کو۔ 4 چیزیں کسی بھی خطاب میں، پبلک اسپیکنگ میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں، اپنا اثر رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم مقدمہ، ایک اہم نقطہ۔ دنیا میں سب سے بڑا نہیں لیکن سب سے زیادہ خوف اگر عام لوگوں کو کسی چیز کا ہوتا ہے، یہ ماہرین نفسیات کی جو اسٹڈیز ہیں، جو ان کے تجربات ہیں، اس کا خلاصہ ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں جا کر۔ دنیا میں سب سے زیادہ عام خوف جس چیز کا ہے وہ ہے پبلک اسپیکنگ۔ اسے ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے کہ 10 سے زیادہ افراد آپ کے سامنے ہوں اور آپ نے اپنا مدعا انہیں بتانا ہو، لوگوں کا بدن کانپتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے کام کرنے کے عادی ہوں، جو آفس میں پریزنٹیشنز دیتے ہوں، ان سے پوچھیں کتنا مشکل کام ہے یہ۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ خوف جس کام کا پایا جاتا ہے، سب سے بڑا خوف نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ پایا جانے والا خوف وہ پبلک اسپیکنگ کا ہے، وہ مجمع عام میں بات کرنے کا ہے۔ یہ بات میرے ساتھ آپ تک پہنچ گئی؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت مشکل کام ہے، ثقیل کام ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، ایک بہت اہم حصہ مخاطب، سامع کون ہے؟ اس بات سے خطاب پر، جو بات کی جانی ہے اس پر اور بات کرنے والے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اس حقیر کو یہاں دعوت دی گئی مجلس سے خطاب کرنے کی، میں بہت مطمئن ہو کر آیا۔ وجہ کیا تھی؟ توجہ کیجیے گا، جو پہنچتا جائے میرے ساتھ سفر میں شامل ہو جائے گا۔ خطبہ امام سجاد کا پس منظر، امام جب خطبہ دے رہے تھے تو کن حالات میں گھر کر دے رہے تھے، سینیریو کیا تھا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کانٹیکسٹ کیا تھا اس خطبے کا؟ جب مجھے اس حقیر کو دعوت دی گئی یہاں مجلس عزا سے خطاب کی تو بسر چشم میں یہاں حاضر ہوا، انتہائی اطمینان کے ساتھ آیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، تصور کیجیے گا۔ وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا
کہ جتنے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے، چاہے کم سن بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے میرے بزرگان محترم ہوں، وہ سب کے سب عقیدے میں مجھ سے متفق ہیں، نظریے میں مجھ سے متفق ہیں۔ یہ سب کے سب اسی ہدف اور مقصد کو لے کر یہاں آئے ہیں جس مقصد کو لے کر میں یہاں بات کرنے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ محمد و آل محمد کا تذکرہ۔ میں یہ جانتا تھا، میں جب آ رہا تھا مجلس سے خطاب کرنے، ہر مجلس کی یہی کیفیت ہوتی ہے عام طور پر، میں جب مجلس سے خطاب کرنے آ رہا تھا، حاضر ہو رہا تھا، تو میں بڑا مطمئن اور پرسکون تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب جو میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے، یہ سارا مجمع انہی کا ذکر سننے آیا ہے جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ ان سب کی طبیعتیں، ان سب کی فکر، ان سب کا عقیدہ، ان سب کی سوچ مجھ سے متفق اور ہم آہنگ ہے۔ یہ سب میرے ہم عقیدہ ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ جب مخاطب میرا ہم فکر ہو، میرا ہم عقیدہ ہو، جو پہنچانے میں آ رہا ہوں وہی حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لا رہا ہو، تو بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں تصور کیجئے گا کہ اگر مخاطب سب سے بدترین دشمن ہو، اور ایک نہیں ہو، کئی ہو، پورا مجمع ہو، 400 500 600 سب کے سب دشمن بیٹھے ہوں، سب کے سب مخالف عقیدے والے بیٹھے ہوں، توجہ کر رہے ہیں؟ تو عالم کیا ہوگا؟ تو خطاب کرنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے پہلا اہم نقطہ۔ کسی بھی خطاب میں، کسی بھی پبلک اسپیکنگ میں سامع اور مخاطب کون ہے؟ ذرا ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں۔ خود جسے خطاب کرنا ہے، جسے تقریر کرنی ہے، جسے مجمع عام کے سامنے کوئی بات کرنی ہے، خطاب کرتے وقت اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ خدا نے جس کسی کو بھی، بڑی عمومی بات کر رہا ہوں، جو اس شعبے سے وابستہ ہیں یا جو قریب ترین ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ عمومی طور پر مومنین بھی جانتے ہیں، ہر گھر میں کسی نہ کسی انداز میں آل محمد کا ذکر کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ جب ایام عزا قریب آتے ہیں، جب ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہمیں جگہ جگہ آل محمد کی مجلسوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، تو محرم الحرام کے آنے سے پہلے غذا اور پانی میں احتیاط شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کیا جاتا، کچھ کھٹا کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، چاول نہیں کھائے جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب خطاب کا دن آئے تو خطیب جسمانی طور پر بہترین صحت میں ہو اور اسے خطاب کرنے میں کسی قسم کی مشکل نہ آئے۔ تصور کر رہے ہیں؟ تخیلات میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اشارے کر کے گزروں گا۔ یہ ہے جسمانی صحت کا خیال۔ جب گھر سے آمادہ ہو کر نکلنا ہوتا ہے تو گھر والے الگ آہو بھگت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجلس حسین سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ جب امام بارگاہ پہنچتے ہیں، میں کسی کو کوئی پیغام نہیں دے رہا، عمومی بات کر رہا ہوں، امام بارگاہ پہنچتے ہیں تو بعض جگہوں پر مجلس سے پہلے، بعض جگہوں پر مجلس کے بعد خطیب آتا ہے، خطیب حسینی آتا ہے، امام حسین کا ذاکر آتا ہے، اسے ویلکم کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، بعض جگہ چائے پیش کی جاتی ہے۔ کیوں پیش کی جاتی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بھائی جس کام کے لیے آئے ہو فوراً جائیے، وہ کام کیجئے، نہیں کیا ہدف ہے؟ بانیان کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ خطیب ہے، اسے ابھی مجمع سے خطاب کرنا ہے، ابھی سفر کر کے آیا ہے۔ میں بہت قریب سے آیا ہوں، میں کسی کو کوئی پیغام نہیں دے رہا، پھر کہہ رہا ہوں، خطیب بہت دور سے آیا ہے، راستے کی سفر کی تھکاوٹ ہوگی، شکستگی ہوگی، چائے پیش کی جائے تاکہ بدن تر و تازہ ہو سکے اور تر و تازہ بدن کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ پھر
یہ بھی ضروری ہے کہ خطیب کو آرام پورا ملا ہو تاکہ جب وہ خطاب کرے تو اپنی پوری طاقت سے کر سکے۔ اگر آسان الفاظ میں خلاصہ کروں تو خطاب کرتے وقت ضروری ہے کہ خطیب ذہنی اور جسمانی طور پر پوری طرح تر و تازہ ہو۔ اب ذرا محسوس کیجیے اس خطبے کو، کئی 100 میلوں کا سفر، عالم کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کے جملے ہیں، وَقَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا دَخَلَ الشَّامَ۔ جب چھٹے امام اپنے جد کے بارے میں بتا رہے ہیں، ذرا آپ نے وہاں کے سامعین کی کیفیت تو محسوس کر لی، اب ذرا خطیب کی حالت کو سنیے۔ جب ہمارے جد سید سجاد شام میں داخل ہوئے تو کیا تھا؟ خطیب کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا محسوس کیجئے گا۔ کانا معہو بنات النبی، رسول زادیاں ساتھ تھیں۔ میں نے کہہ دیا ابتدا میں، مصائب اور فضائل کے درمیان کی رکاوٹ کو ہٹا کر اس خطبے کو سنیے گا۔ اسیران کربلا ساتھ ہیں، خاندان نبوت کی مخدرات عصمت و طہارت مستورات آل محمد ساتھ ہیں۔ وکانا مغلولا مقیدا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا۔ یہ تھی اس خطیب کی کیفیت، اور مصائب میں اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں خود بہت بچنا چاہ رہا ہوں، اس وقت اشارے کر رہا ہوں جو جتنا محسوس کر سکے، پھر کہہ رہا ہوں دل سے بات نکلے گی، دل میں اتر جائے گی، جس قدر محسوس کر سکیں۔ مخاطب کون ہیں؟ بابا کے قاتل۔ خطیب کی کیفیت کیا ہے؟ ایک بہت طویل اور تھکا دینے والا سفر کر کے آ رہا ہے، بہت دور سے چل کر آ رہا ہے، کہیں خاطر خواہ آرام نہیں ملا، کہیں خاطر خواہ آب و غذا نہیں ملی۔ اور فقط سفر نہیں ہے، سفر سے پہلے کیا دیکھا ہے الگ بات ہے۔ محسوس کیجئے گا، یہ ہے سینیریو، یہ ہے پس منظر، یہ ہے اس خطبے کا ماحول۔ تیسری اہم چیز، دو باتیں آپ نے سن لی، مخاطبین سامعین کون تھے، خطیب کی حالت اور کیفیت اور صحت کیا تھی۔ تیسری چیز جس کا بڑا اہم دخل اور اثر ہوتا ہے کسی بھی خطبے کی کامیابی میں، کسی بھی خطاب اور پبلک اسپیکنگ کی کامیابی میں، وہ کیا ہے؟ خطبے کی جگہ اور مکان۔ ہم یہاں بڑی آسانی سے بات کر رہے ہیں، میں بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں، آپ بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، میری ساری توجہ آپ تک مطلوب پہنچانے پر ہے، آپ کی ساری توجہ مجھ پر ہے۔ کیسے اتنے سکون سے سن رہے ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جگہ محفوظ ہے، تمام ماحول کو سازگار بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز ہو، یہاں باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے، اس جگہ کو اس خطاب کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، تب جا کر یہ جگہ اس قابل بنتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے ذہن کی توجہ کو مجھ سے ہٹائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے بات کرتے ہوئے تکلیف پہنچا رہی ہو، تنگ کر رہی ہو، میری توجہ کو ہٹا رہی ہو، میرے فوکس کو خراب کر رہی ہو۔ بہترین آمادہ ماحول میں جب بات کی جاتی ہے تو خطبہ اثر رکھتا ہے۔ ذرا اس خطبے کے مکان، جگہ اور ماحول کو محسوس کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض جگہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تصور کیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی خطاب کر رہا ہو، ساتھ اپنا چھوٹا بچہ لایا ہو، ساتھ اپنی کوئی اولاد لایا ہو، مجلس پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے جب رشتہ داروں کے گھر مجلس پڑھی جائے، خطیب مجلس پڑھ رہا ہو اور ممبر کے نیچے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، اس کی اولاد رو رہی ہو، کیا خطیب پورے اطمینان سے بات کر پائے گا؟ کیا اس کا خطبہ، اس کا خطاب، اس کی بات، اس کی تقریر پورا اثر کرے گی؟
کیا کامیاب خطاب کر سکے گا؟ نہیں، ہر جملہ کہے گا، بات کر رہا ہوگا، ظاہری طور پر خطبہ دے رہا ہوگا، خطاب کر رہا ہوگا، مگر توجہ اپنی اولاد کی طرف ہوگی، اسے کوئی تکلیف ہے، یہ رو رہا ہے۔ میرا مولا جب خطبہ دینے کے لیے دربار میں آیا ہے تنہا نہیں تھا، مائیں بہنیں بیٹیاں، 4 برس کی سکینہ بھی۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہے، فقط اتنی ہے کہ سب بیویوں کے بازو میں رسن ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں مصائب سے دور ہوں، محسوس کرتے جائیے گا، میں کیا کروں؟ خطبہ امام سجاد ہے، ایسے نہ پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ یقیناً امام کے ذہن میں بار بار سکینہ کا خیال آتا ہوگا نا جب خطبہ دے رہے تھے، میری بچی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، مجھے معاف کیجیے گا میرے بزرگان۔ فقط اتنا نہیں عزیزوں، اگر اتنا ہوتا نا تو شاید امامت کے بلند ترین اور کامل ترین ذہن پر کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیجئے، ماحول یہ تھا، مکان یہ تھا، اور مکان میں ماحول اس طرح کا تھا کہ جہاں یہ خطیب امامت خطبہ دے رہا تھا سامنے بابا کا کٹا سر رکھا تھا۔ ایک شقی تھا، ایک لعین تھا کہ جو بار بار اس سر سے، میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں؟ یہ اس خطبے کا ماحول ہے۔ بڑا میں نے سرسری پیش کیا، تفصیل میں نہیں گیا، روایات میں نے نہیں پڑھی، یہ اس خطبے کا ماحول ہے۔ یہ ہے زمان، یہ ہے مکان، جگہ اور ماحول۔ اب زمان سن لیجئے، زمان کیا پڑھوں؟ ایک وقت معین ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، وہاں زمان کیا ہے کہ چاروں طرف تماش بین ہیں، تھکا دینے والا سفر کر کے آئے ہیں، 9 ساعتوں تک دربار کے دروازے پہ انتظار کرایا گیا ہے، اور جب 9 ساعتوں بعد تھک کر چور ہیں، اب دربار میں بلایا گیا ہے، اور اس وقت مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے بہت اجمالی طور پر خطبہ امام سجاد کا ماحول، پس منظر، کانٹیکسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گزارش دست بستہ یہ ہے کہ اب اگلے 4 دنوں تک جب میں خطبے کی تلاوت کروں یا خطبے پر کوئی بات کروں تو یہ ماحول اپنے ذہن میں باقی رکھ کے سننا ہے۔ میری سکت نہیں ہے میں بار بار اس ماحول کی تکرار کروں، میں بار بار پیش کروں۔ جب بھی امام سجاد کے خطبے کے کسی جملے کو پڑھیں یا سنیں، اس ماحول کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس خطیب نے یہ خطبہ کس ماحول اور کن حالات اور کن کنڈیشنز میں دیا تھا۔ میرے ساتھ ہیں، میری گزارش پہنچ گئی؟ جب یہ ماحول مکمل ہو گیا تو اب ذرا خطبے کے لفظی پس منظر پر آئیے، یہ تو حالات تھے، اب ذرا ان باتوں پر آئیے کہ جو خطبے کا مقدمہ بنی۔ کیا ہوا؟ دربار میں تشریف لائے، کئی 100 کا مجمع ہے، لعین نے اپنی جیت کا، اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے اپنے تمام تر معزز مہمانوں کو، حکومتی عہدیداروں کو، دوسری سلطنتوں کے وزراء کو محل میں دعوت دی ہوئی ہے۔ ہر کوئی آیا ہے اور ہر کسی کو بلایا گیا ہے اپنی فتح اور ان کی شکست دکھانے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو اس کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی میرا مولا دربار میں پہنچا ہے، چھٹے امام نے اس پورے مکالمے کو نقل فرمایا ہے۔ چوتھے امام کو مخاطب کر کے لعین کہتا ہے، یبن الحسین
ابو کا قد قطع رحمی، اے فرزند حسین تمہارے بابا نے مجھ سے قطع رحمی کی، وَنَازَعَنِي فِي سُلْطَانِي، تمہارے بابا نے میرے تخت کے معاملے میں مجھ سے جنگ کی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں، محسوس کیجئے گا۔ دکھانا یہ چاہ رہا ہے، تمام درباریوں کے سامنے تأثر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ دو رشتہ داروں کا معاملہ تھا، یہ دنیاوی تخت اور حکومت کے لیے جنگ تھی۔ چھپانا چاہ رہا ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ خدا کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے نمائندے اور ظالم کے درمیان جنگ تھی، چھپا رہا تھا، پردہ ڈال رہا تھا، دو رشتہ داروں کی جنگ۔ ابو کا قد قطع رحمی، تیرے باپ نے مجھ سے قطع تعلق کیا، وَنَازَعَنِي فِي سُلْطَانِي، میری حکومت میں، وَالْعِیاذُ بِاللَّہ مجھ سے جھگڑا کیا، بغاوت کی۔ توجہ کر رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ حق و باطل کے معرکے کو دنیاوی عام سی سیاسی فوائد پر مبنی جنگ قرار دے کر معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتا ہے۔ اس فکر پر اگر غور کیا جائے کہ رسول کی خلافت، رسول کی نمائندگی کو دنیاوی تخت و تاج کا قصہ بنا دیا جائے اور پھر اس پر قبضہ کر لیا جائے، یہ فکر کہاں سے چلی تھی؟ خدائی منصب میں بشری دخالت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سقیفہ سے ہوا تھا۔ اب بات پہنچ رہی ہے کیوں کربلا کی کڑیاں سقیفے سے جوڑی جاتی ہیں۔ یہ جو آج لعین تخت پہ بیٹھ کر چوتھے امام کے سامنے بات کر رہا ہے، تم نے میرے تخت، میری حکومت سے جنگ کی، یہ بات کہاں جاتی ہے؟ یہ بات سقیفہ تک جاتی ہے۔ وہ پہلا موقع تھا جہاں الہی منصب میں بشر نے دخالت کا آغاز کیا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں، وہ پہلی جگہ تھی جہاں کرائیٹیریاز کو بدل دیا گیا تھا، جہاں پیمانے تبدیل ہو گئے تھے، وگرنہ رسول بار بار بتا گئے، قرآن نے بار بار اعلان کیا، ارے موسیٰ کو اپنے سگے بھائی، اپنے ماجائے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانا ہو، نبی نہیں بنانا، وزیر بنانا ہو تو موسیٰ ہارون سے آ کر نہیں کہتے ہیں ہارون میرے وزیر بن جاؤ، موسیٰ خدا کو مخاطب کر کے دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے خدا میرے گھر والوں میں سے ایک میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیتے۔ آج اگر آپ میں سے کسی کو اپنے بھائی سے کوئی کام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ جا کر بھائی کو کہتے ہیں بھیا میرا یہ کام ہے کر دیجئے۔ موسیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں یہ کوئی عام دنیاوی کام نہیں ہے، یہ الہی منصب ہے، یہ خدائی کرسی ہے۔ نبی یا نبی کا وصی یا خلیفہ و جانشین بنانا یہ اولو العزم نبی کلیم خدا کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر سقیفے سے حالات درست ہوتے تو کربلا میں اور شام میں کسی لعین کی جرأت نہ ہوتی کہ یہ جملے کہتا کہ تمہارے بابا نے میری حکومت میں مجھ سے جھگڑا کیا۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا جملہ، دوسری بات، اب تک میرا مولا خاموش ہے۔ کب سے خاموش ہے یہ بھی سنتے جائیے تاکہ پس منظر اور واضح ہو جائے خطبے کا۔ روایت کہتی ہے کان علی بن الحسین طول طریق السفر بین الکوفۃ والشام ساکتا لا یکلم احد۔ چوتھے امام کوفہ سے شام تک خاموش تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ لا یکلم احد، کیوں خاموش تھے یہ آپ سوچ لیجئے گا، کیوں کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہ آپ کے تصور کے حوالے۔ پہلی بات کیا کی میں مصائب میں پیش کروں گا، امام ابھی ساکت ہیں، امام خاموش ہے، امام کچھ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ پہلی بات لعین نے یہ کی، امام نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات کیا کی،
الحمدللہ الذی قد قتل اباک، تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے آپ کے بابا کو قتل کر دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے جرائم کا بوجھ خدا پر ڈال رہا ہے۔ کیا تاثر دینا چاہ رہا ہے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ مجھے تو یہ جیت خدا نے دی ہے، خدا نے قتل کیا ہے والعیاذ باللہ حسین ابن علی کو۔ چوتھے امام نے جب یہ جملہ سنا چہرے پر جلال کے آثار آئے، فرمایا لعن اللہ قاتل ابی، میں اپنے باپ کے قاتل پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ روایت کہتی ہے فغضب غضبا شدیدا، سامنے قیدی کھڑا ہے، مرض سے لرز رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ہے، سر جھکائے کھڑا ہے، گھر والے ساتھ ہیں، رسیوں میں رسن بستہ ہیں، اسے کوئی توقع نہیں تھی چوتھے امام اس کی کسی بات کا کوئی جواب دے پائیں گے، لیکن جب بات عقیدے کی حفاظت کی آ جائے تو دربار شام ہی کیوں نہ ہو امامت گویا ہوا کرتی ہے۔ یہ کس طرف لے جا رہا ہے دنیا کو؟ یہ کس طرف لے جا رہا تھا عالم اسلام کو کہ پہلے جرم کرو پھر اس جرم کا وبال خدا کے سپرد کر دو۔ یہ کیا ہے میرے نوجوان دوست، توجہ کیجیے گا، یہ عقیدہ جبر ہے۔ عقیدہ جبر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے افعال کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو جو کچھ بھی کرتا ہوں خدا کی قدرت اس کے ارادے اور اختیار سے کرتا ہوں، لہٰذا اب اگر کسی نے حسین علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کر دیا، یہ تو خدا کی مرضی تھی، تو خدا نے قتل کیا، کسی بشر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ جبر۔ یہ وہ عقیدہ جبر ہے کہ بنو امیہ نے اپنے جرائم چھپانے کے لیے اس عقیدہ جبر کی بنیاد رکھی۔ آل محمد ہر جگہ اسے مٹاتے ہوئے آئے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جو ائمہ نے اس عقیدہ جبر پر کیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ اگر ساری اچھائی اور برائی خدا کی مرضی اس کی قدرت سے ہو رہی ہے اور بشر کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کچھ برا کروں تو خدا کی وجہ سے کیا، اس نے چاہا تو کیا، وہ نہ چاہتا تو کیسے کرتا، میں کچھ اچھا کروں تو خدا نے کیا، تو پھر سزا اور جزا کیسی؟ تو پھر روز قیامت حساب و کتاب کیسا؟ قرآن واضح ہے، حساب و کتاب اٹل ہے، عقیدہ جبر باطل ہے۔ ائمہ نے کیا بتایا؟ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، توجہ کر رہے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، وہ جانتا ہے، مگر اس کا علم اور ہمارا فعل، ہمارا کام کرنا، یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کسی حد تک بات کو پہنچا پایا ہوں گا انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس بات کو مختصر کروں گا خطبے کے پس منظر میں۔ جیسے ہی چوتھے امام نے لعین نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی قتل ابا، خدا کی تعریف ہو جس نے آپ کے بابا حسین کو والعیاذ باللہ قتل کیا۔ عقیدہ جبر، امام نے فوراً اس عقیدہ جبر پر اپنی زبان مبارک سے ایک کاری ضرب لگائی، لعن اللہ قاتل ابی، خدا میرے بابا کے قاتل پر لعنت کرے۔ بپھر گیا، بگڑ گیا، چور کی داڑھی میں تنکا تھا۔ امام نے بڑا سیدھا جواب دیا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے بہت سن رکھا ہوگا، بنیادی طور پر علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، لیکن جواب کی جڑیں آپ کو یہاں امام سجاد کے اس کلام میں مل جائیں گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اور بڑا پرانا اعتراض ہے، اب تو کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا، کہ کربلا کے واقعے میں والعیاذ باللہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا تھا۔ علامہ نقن نے بڑا سیدھا سا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تم جو کہتے ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہم قاتلین امام حسین پر لعنت بھیج کر اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں، تم بھی قاتلین حسین پر لعنت بھیج کے اپنا رشتہ توڑ لو۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ
علی محمد وآل۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس حسین اور جمیل جواب کی جڑیں اور بنیادیں امام سجاد کے کلام میں ملتی ہیں۔ جیسے ہی کہا خدا نے آپ کے بابا کو قتل کیا، کہا جس نے میرے بابا کو قتل کیا میں اس پر خدا کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت کی آیت لے کر آ گیا۔ وہی کام جو باپ نے صفین میں کیا تھا بیٹا دربار شام میں کر رہا ہے، امام کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہے۔ حماقت تو دیکھیے، آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لعین نے امام کے سامنے آیت پڑھی اپنی بات کی دلیل میں، خدا نے قتل کیا، خدا کی طرف نسبت دی اس کام کو۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تم تک جو مشکل اور مصیبت پہنچتی ہے فمن انفسکم، تمہارے اپنے سبب سے پہنچتی ہے، تمہارے اپنے اعمال وجہ بنتے ہیں کہ اس مصیبت کا شکار ہو جاتے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ خدا تو بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تاثر کیا دینا چاہ رہا تھا کہ والعیاذ باللہ آپ نے بغاوت کی لہٰذا آپ قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت کی آیت پڑھ رہا ہے، چوتھے امام کے چہرے اطہر پر جلال آیا، فرمایا لم ينزل هذه الآیت فینا، یہ آیت جو تو نے پڑھی یہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، ولیکن نزلت فینا، ہمارے بارے میں سورہ حدید کی آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وان ذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ غور کیجئے گا، کوئی مصیبت چاہے زمین پر پڑھے یا چاہے تمہاری ذوات تمہارے نفسوں پر پڑھے، چوتھے امام کیا بتا رہے ہیں؟ اے عام لوگوں، تمہارے لیے وہ پہلی آیت تھی، ہم آل محمد ہیں، ہم خاندان عصمت و طہارت ہیں، ہمیں عوام میں شامل نہ کیا جائے، ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھا جائے، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ حدید کیا کہتا ہے قرآن؟ ما اصابکم من مصیبت، ما اصاب من مصیبت، جس پر بھی کوئی آزمائش اور مصیبت آتی ہے، فی الارض چاہے زمینی ہو، ولا فی انفسکم چاہے یہ آزمائش تمہارے اپنے نفسوں میں ہو، الا فی کتاب، وہ آزمائش وہ امتحان ہم نے کتاب میں لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس آزمائش میں اپنے بندے کو مبتلا کریں وہ لوح محفوظ پر ثبت ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام کرنا خدا کے لیے بڑا آسان ہے۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ توجہ کیجئے گا، آزمائش کے فلسفے کو امام نے اس آیت میں سمجھا دیا۔ ایک آیت کی تلاوت، یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ امام اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں نا اس آیت کو، یہ آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ تم سے کھو گیا، جو کچھ دنیا میں تمہیں نہیں ملا اس پر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں میں سے عطا کیا اس پر خوش نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام ایک واضح لکیر کھینچ رہے ہیں دو چیزوں میں، گناہوں کی سزا میں، عذاب میں، اور فلسفہ آزمائش و امتحان میں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ تم جو کرتے ہو وہ اعمال کے سبب ہوتا ہے، ہم پر جو آتی ہے وہ خالص آزمائش ہوتی ہے۔ تم جو کرتے ہو تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہم آل محمد کے درجات میں اضافے کے لیے یہ امتحان لیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ آیت پڑھ دی گئی تو ایک روایت سن لیجئے اس آیت کے حوالے سے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات سے سوال کیا گیا، مولا مت زہد، مولا زہد کی تعریف کیا ہے؟ زہد کا لفظی معنی کیا؟ دنیا سے بے رغبتی،
کیا زہد کا یہ مطلب ہے کہ انسان اچھا لباس پہننا چھوڑ دے، اچھی غذا استعمال کرنا چھوڑ دے، اچھی سواری استعمال کرنا چھوڑ دے، اچھے گھر میں رہنا چھوڑ دے؟ بعض لوگوں نے معاشرے میں زہد کا یہی مطلب لیا ہوا ہے، سادہ زندگی گزارنا اچھی بات ہے، مگر آل محمد نے زہد کا کیا مطلب بتایا؟ پہلے امام سے پوچھا گیا مولا زہد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے 2 لفظوں میں بتا دیا۔ مولا کیا بتایا؟ لا تأسوا علی ما فاتکم، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے۔ خدا جو نعمتیں دے انہیں استعمال کرو، ان کا شکر ادا کرو، لیکن جو نہ ملے اس پر افسوس نہ کرنا، جو مل جائے اس پر تمہارے دل میں خوشی نہیں ہونی چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زہد کا حقیقی تعلق انسان کی نیت اور دل سے ہے۔ جو نہ ملے اس پر افسوس نہ ہو، جو مل جائے اس پر دل میں خوشی نہ ہو، تکبر نہ آئے، یہ ہے زہد۔ امام نے یہ آیت پڑھی، توجہ ہیں، خطبے کا پس منظر ذہن میں ہے، ربط پورا ذہن میں ہے گفتگو کا۔ لعین نے اپنے مدعے کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ قرآن کی آیت پڑھی تھی، تم پر جو آزمائش آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ امام نے جلال میں بتایا یہ تیرے لیے ہے، ہمارے لیے قرآن کی سورہ حدید کی یہ آیت ہے کہ جو تم پر مشکل آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، درجات میں اضافے کے لیے ہوتی ہے۔ جب اس لعین نے یہ جملہ سنا، یہ آیت سنی، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ روایت کہتی ہے فَنَظَرَ إِلَىٰ ابْنِهِ خالد، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ جو اس کے برابر میں بیٹھا تھا، جسے وہ اپنا بیٹا سمجھ رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا رد علیہ، فرزند حسین کو جواب دو۔ کیا چاہتا تھا؟ اپنے بیٹے کا مقابلہ فرزند حسین سے کرنا چاہتا تھا۔ شارب خمر کا مقابلہ صاحب حوض کوثر سے کرنا چاہتا تھا۔ آکل خنزیر کا مقابلہ صاحب تطہیر سے کرنا چاہ رہا تھا۔ جسے اپنا بیٹا سمجھ رہا تھا اسے کہا جواب دو، نہیں دے سکا۔ نام کیا ہے بیٹے کا؟ خالد بن یزید، مشہور یہی ہے۔ جواب دو، بیٹا جواب نہیں دے سکا، گونگا ہو گیا، زبان پر تالا لگ گیا۔ اپنے بیٹے کو حسین کے بیٹے کے مقابلے میں لانا چاہتا تھا۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، جو پہنچ جائے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ یزید لعین اپنے بیٹے کو حسین کے مقابل میں لانا، حسین کے بیٹے کے مقابل میں لانا چاہ رہا تھا، اپنے بیٹے کو فرزند حسین کے برابر دکھلانا چاہ رہا تھا، اپنے بیٹے کو زبان میں، بلاغت میں، فصاحت میں فرزند حسین ابن علی کے مقابل میں لانا چاہ رہا تھا۔ اے یزید تجھے علم نہیں ہے، یہ وہ آل محمد ہیں، یہ وہ آل محمد ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی انسان آ جائے تو گونگا ہو جاتا ہے، اور اگر کنکر آ جائے تو بول پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش بھی تمام ہوئی، خطبے کا آغاز میں نہیں کر سکا۔ ابھی وہ مکالمہ ہے، وہ محاورہ ہے، وہ خطاب ہے کہ جو خطبے کا پس منظر ہے، جو مقدمہ اور تمہید بنا۔ اس کے بعد لعین نے ایسا کیا کیا کہ امام نے خطبہ ارشاد فرمانے کا ارادہ کیا۔ انشاءاللہ کل یہیں سے اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر آپ تمام سے دست بستہ گزارش ہے، جو پس منظر، جو ماحول، جو سینیریو پیش کیا گیا ہے، جب بھی خطبہ امام سجاد کے بارے میں بات ہو، اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا۔ میں نے اگرچہ آپ سے درخواست کی تھی کہ فضائل و مصائب کے درمیان کے خلا کو مٹا دیجئے، درمیان کی برزخ کو ہٹا دیجئے،
لیکن اس کے باوجود کچھ آداب منبر تھے، کچھ تقاضۂ گفتگو تھا کہ میں نے بہت تفصیل سے کچھ باتوں کو نہیں پڑھا۔ سب سے اہم بات کہ جب خطیب دربار شام شہر شام میں داخل ہوا تو کیفیت کیا تھی؟ امام کا صحابی ہے، یہ سب آپ خطبے کے ماحول میں اپنے ذہن میں جوڑ لیجئے گا، اپنے تصور و تخیل میں شامل کر لیجئے گا۔ نعمان بن منذر راوی ہے، روایت اس قدر سخت ہے میں پورا لفظی ترجمہ بھی نہیں کروں گا، فقط اشارے کروں گا۔ چوتھے امام کی خدمت میں آیا، مولا سخت ترین مشکل اور مصیبت آپ نے کہاں دیکھی؟ جواب آپ جانتے ہیں، امام نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ روایت کے جملے، آہن علی الشام، ہائے شام۔ نعمان نے سوال کیا، مولا کیا ہوا؟ اب ذرا سنیے گا کس ماحول میں امام نے خطبہ دیا۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ فرمایا لما ادخلنا الشام، جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا، چاروں طرف سے بحولنا رجال، چاروں طرف سے تماشبین مردوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، وَبِأَيْدِيهِمْ سُيُوفٌ وَرِمَاحٌ، جنہوں نے گھیرا ہوا تھا خالی ہاتھ نہیں تھے، بعض ہاتھوں میں تلواریں تھیں، بعض ہاتھوں میں نیزے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا بِقِعَابِ الرِّمَاحِ، نیزے کی نوکیں ہم قیدیوں کو چبھو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَكَانُوا إِذَا قَرَبُوا إِلَيْنَا، جب ہمارے نزدیک آئے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میں کیسے پڑھوں؟ کانوا یتفرجون علینا، مقتل کے جملے، ہم پر تفرج کر رہے تھے۔ تفرج نکلا ہے فرجہ سے۔ سنیے گا، اشارہ کروں گا، جو محسوس کرے آپ کے حوالے ہے روایت، میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا۔ فرجہ عربی زبان میں اس چیز یا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے درمیان میں رکھا جاتا ہے، چاروں طرف لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس شخص یا چیز کا تماشا بنایا جاتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَفَرَّجُونَ عَلَيْنَا وَكَانُوا يَضْرِبُونَ الطُّبُولَ، ارے طبل بجائے جا رہے تھے۔ وَكَانُوا يَسْبِقُونَ بِأَيْدِيهِمْ، تالیاں پیٹی جا رہی تھی۔ ہمیں شام میں داخل کیا گیا، رسول زادیہ محمد کی بیٹیاں ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے عرض کیا تھا نا، چوتھے امام نے کان لا یکلم احد، پورے کوفہ سے شام تک کے سفر میں کتنی آبادیوں سے امام کو گزارا گیا، کتنی سختیوں سے آل محمد کو گزارا گیا، چوتھے امام کوئی بات نہیں کر رہے تھے، سر کو جھکایا ہوا تھا، چلتے جا رہے تھے۔ شاید غیرت مارے ڈال رہی ہو۔ مولا نے کب پہلی بات کی؟ روایت پڑھوں گا، زحمتیں تمام کر دوں گا۔ چوتھے امام کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں، سر کو پیٹ کے ماتم کرنے کے ایام ہیں۔ وہ دن ہے کہ جب آپ کا 12واں امام خون کے آنسو روتا۔ چھٹے امام کی دعا کو یاد رکھ کے روئیے گا، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا
خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ روایت کہتی ہے کان لا یکلم احد، امام پورے رستے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، سر کو جھکا کے بس سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ جب شام کے دروازے پہ پہنچے، جا الیہ احد الشیوخ، کوئی بوڑھا امام کے قریب آیا اور تنزیہ انداز میں ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی قتلکم وفتح امیر المؤمنین علیکم، ارے اس خدا کی حمد ہو جس نے تمہیں قتل کیا اور حاکم کو تم پر فتح دی۔ ارے کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ ارے تم باغی ہو، ارے خدا نے تمہیں شکست دی، حاکم کو تم پر نعوذ باللہ فتح سے ہمکنار کیا۔ ارے وہ امام کہ جو کوفے اور شام کے تمام راستے خاموش رہا، اب رہا نہ گیا، ارے ایک سوال کیا، یا شیخ هل قرأت القرآن، اے بوڑھے کیا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا قد قرأت، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے سوال کیا هل قرأت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، کیا ہے مودت پڑھی ہے؟ کہتا ہے قد قرأت۔ ارے چوتھے امام نے سر کو اٹھایا، اے بوڑھے نحنو تلک القربى، ہم ہی وہ قرابت داران رسول ہیں۔ تڑپ گیا، لرز اٹھا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹا، امام نے سوال کو آگے بڑھایا، هل قرأت وآت ذا القربى حقہ، کیا سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، کیا یہ آیت تو نے پڑھی ہے؟ کہا قد قرأت، فرمایا نحنو تلک القربى، ارے ہم ہی وہ قرابت دار ہیں۔ کیا تو نے آیت پڑھی ہے آیہ خمس، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ جواب دیا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا نَحْنُ ذَا الْقُرْبَى، ہم ہی رسول کے قرابت دار ہیں۔ چوتھا سوال هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، جواب دیا قد قرأت، مولا میں نے پڑھا ہے۔ کہا نحنو ارے ہم ہی وہ اہل بیت رسول ہیں جن سے رزق کو دور رکھا گیا۔ تڑپ گیا، روایت کے جملے نزع امامتہ عن راسہ، ارے سر سے امامے کو پھینکا، یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جواب دیا تیری توبہ قبول ہے۔ اب سمجھ آیا امام نے ایک جملہ کہا، جملہ کہوں گا زحمت اہتمام، کیا فرمایا؟ بوڑھے کو قرآن سے اپنا تعارف کرایا، یہ پہلا پاک تینت تھا، امام نے ہدایت کی گنجائش دیکھی، ہدایت کر دی، اور پھر رو کر ایک جملہ کہا، اے بوڑھے ذرا ایک بات سن، اگر رسول اللہ نے اس امت کو ہم سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہوتا تو بھی ہم پر وہ مظالم نہ ڈھاتے، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو انہوں نے محبت کر حکم دینے کے باوجود۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ غربت سید سجاد کا، تجھے واسطہ مظلومیت امام سجاد کا، تجھے واسطہ بیماری امام سجاد کا، بار الہا ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔
بار الہ اس فرش عزا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دل میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔